الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم بلانگس ٹو مسلمس پارٹ 32۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 32واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز یوم السبت 29 رجب 1445 ہجری یعنی بروز ہفتہ 10 فروری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ پچھلے پروگراموں میں یہ عرض کی گئی، بتایا گیا کہ یہودی اور صہیونی کو سمجھانا وہ ایک بات ہے اور اسلامک زائونسٹ ٹولے کو سمجھانا یہ دوسری بات ہے، اور یہ زیادہ مشکل ہے کہ وہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ جو اس وقت مسلمان ملکوں کا حکمران بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو سمجھانا زیادہ مشکل ہے، اور اس حقیر جیسے لوگ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ پرامن طریقے سے ان کو یہودیوں کی کتابوں کے حوالے، قرآن پاک کے حوالے، حدیث پاک کے حوالے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں، بھولا بسرا سبق انہیں یاد کروا دیا جائے تاکہ یہ بھی کہہ سکیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات اب سمجھ آئی ہے تو اب ہم اس پہ عمل کرنے پہ تیار ہیں۔ تو شاید اللہ کرے ایسا کوئی سلسلہ بن جائے تو ہماری یہ کوشش کارآمد ثابت ہو جائے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم زیادہ بات کریں گے اسلامک زائونسٹ ٹولے کے لیے چند مزید حوالہ جات پیش کرنے کے لیے کہ یروشلم یہودیوں کا نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس حقیر نے 5 نہیں 10 نہیں 20 پروگرام عرض کیے کہ یروشلم پر یہودی کا حق تو کسی صورت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں کہ یروشلم پر مسلمانوں کا حق ہے، اس پہ آپ بات سنیں۔ جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل ہے جی 2007، آرٹیکل کا نام ہے عاشورہ، ASHURA، عاشورہ۔ جیسے یہ شیعہ لوگوں کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ عاشورہ محرم مناتے ہیں، تو عاشورہ مینس 10 یعنی کہ 10۔ تو اگر یہودیوں کے ہاں 10 کی اہمیت ہے موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکامات کے حوالے سے، تو 10 کی اہمیت ادھر بھی ہمارے ہاں بھی مانی جاتی ہے۔ بے شک 10 محرم کا تعلق جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی منسلک ہے، لیکن دیگر واقعات بھی ہیں، یعنی سابقہ قوموں میں سے مشہور و معروف ایک ہی واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سمندر پار کیا تھا تو وہ بھی 10ویں محرم ہی کا دن تھا۔ تو عاشورہ کی اہمیت یہودیوں کے ہاں بھی ہے، ہم مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، تو وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ یہودی جو خیبر، مدینہ اور ادھر تبوک وغیرہ کے علاقوں میں رہتے تھے تو وہ بھی 10ویں محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھنا اپنی امت کے لیے جاری رکھا، یعنی حضور نے بھی روزہ رکھا، اور پھر بعد میں یہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اپنا فرق رکھنے کے لیے اس عاشورہ کے روزے میں ایک دن کے اضافے کی سنت کو رواج دیا، یعنی یا تو 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیں یا 10ویں اور 11ویں کا رکھ لیں، یعنی یہودی رکھتے تھے ایک دن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا 2 دن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو روایت صدیوں سے چلتی چلی آ رہی تھی، ہزاروں سالوں سے چلتی چلی آ رہی تھی، وہ روزے کی اس روایت میں ایک خوبصورت اضافہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عبادات، روزے وغیرہ کے معاملات میں خوبصورت اضافہ بدعت حسنہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ جوئش انسائکلوپیڈیا میں عاشورہ کے حوالے سے وہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا محرم کے روزے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے یہ فرمایا
I have a nearer claim to Moses than you have. یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ اے یہودیو جتنا حق تمہارا ہے اس سے زیادہ حق میرا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا حق موسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیح حقیقی جانشین ہیں، وارث ہیں، یروشلم کے حقدار ہیں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جملے کو پھر سنیں، لکھا کس کتاب میں ہے؟ جوئش انسائکلوپیڈیا میں، عاشورہ کے عنوان سے. اور سٹیٹمنٹ یہ ہے I have a nearer claim to Moses than you have. اب یہ جو پاکستان کے نگران سیٹ اپ کے انوار الحق کاکڑ جیسے وزیر اعظم جو بیان دیتے ہیں کہ جی 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات تو ساری دنیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو انوار الحق نے تو یہ بات شروع نہیں کی. جیسے ہی انوار الحق نے یہ بیان دیا اس کے فوراً بعد اسی ویک میں اسرائیل کے وزیروں کی طرف اور اسرائیلی حکومت کی طرف سے سب مسلمان حکمرانوں کے منہ پہ یہ تمانچہ مارا گیا کہ انہوں نے کھل کر کے 2 اسٹیٹ سلوشن کا انکار کر دیا. 40 سال انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو دھوکہ دیا اور مسلمان حکمرانوں کے ذریعے مسلمان دنیا کو دھوکہ دیا 2 اسٹیٹ سلوشن کی کہانی سنا کے. تو اب آ کے انہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ جناب ہم نہیں مانتے، 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی صرف یہودی رہیں گے، مسلمان کوئی نہیں رہے گا. اسی لیے وہ مسلسل قتل کرتے چلے جا رہے ہیں. اب تک غالباً کوئی 27-28 ہزار مسلمان وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. عورتوں بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اس نیتن یاہو نے، شیطان کے اعلیٰ کار نے، اس نے مزید رفح کو خالی کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے. اور اس رفح کو خالی کرنے کے حکم جاری کرنے پر سعودی عربیہ کا فارن منسٹر اور جو امریکہ کا یہ اینٹونی بلنکن ہے، یہ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور عرب نیوز کی خبر کے مطابق ابھی بھی وہ دونوں کہاں کس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ سعودی وزیر یہ کہہ رہا ہے 2 اسٹیٹ سلوشن. یعنی ادھر سے وہ نیتن یاہو کھل کے انکار کر چکا ہے اور یہ ابھی تک اپنے 1967 والے بارڈر کو رگڑا دیے جا رہے ہیں، دھوکہ دیے جا رہے ہیں اپنے عوام کو بھی اور دنیا بھر کے عوام کو بھی. دراصل یہ اللہ اور رسول کے مجرم ہیں اور یہ سارے حوالہ جات ان مجرموں کو اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ ابھی اپنے جرم سے باز آ جاؤ، ورنہ جو میدان حشر میں جرائم کا حساب ہوگا تو وہاں پہ پھر بڑی سختی ہوگی. تو ابھی موقع ہے، اس موقع سے فائدہ لے لو. حوالے اور ثبوت ان کتابوں میں موجود ہیں جن کتابوں کا یہ وہابی حکمران سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں. یہ بخاری شریف کا سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں. قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب یہ بخاری شریف کو قرار دیتے ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے جوئش انسائکلوپیڈیا یہ لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے یہ فرمایا تھا I have a nearer claim to Moses than you have. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں سے زیادہ جو وارث ہیں، حقدار ہیں، قریب ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہی اسلامک زائونسٹ حکمرانوں کے لیے بخاری شریف میں سے چند مزید حوالہ جات پیش ہیں. حدیثوں کے نمبر آپ سن لیں. حدیث نمبر 1197، حدیث نمبر 1864، حدیث نمبر 1995. یہ ابھی 3 حدیثوں کے یعنی نمبر بیان کیے گئے ہیں، ملتا جلتا مضمون ہے. ہم اس میں سے صرف ایک حصہ پڑھیں گے عنوان کے مطابق، جیروسلم بلانگز ٹو مسلم کے حوالے سے. ٹھیک ہے، مزید احادیث بھی ہیں بخاری شریف میں بھی اور دیگر کتب احادیث میں بھی، صحاح 6 میں موجود ہیں. لیکن وہ ہے کیا، مضمون کیا ہے؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے سوا اور کسی جگہ کے لیے سفر کا قصد نہ کرو. لا تشد الرحال، سفر کا قصد نہ کرو
الا سوائے الا ثلاثتی مساجد 3 مساجد کے علاوہ. اور کن 3 مساجد کا ذکر کیا گیا؟ المسجد الحرام یعنی کعبہ شریف مکہ میں، و مسجد الاقصی یروشلم میں مسجد الاقصی شریف، و مسجدی اور میری مسجد، یعنی 3 مقامات کا ذکر کیا گیا. تو اب یہ وہ حدیث ہے جو تواتر سے بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ حوالہ جات موجود ہیں. تو اسلامک زائونسٹ ٹولے کے لیے یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ پوری دنیا میں قبلے تو 2 ہیں، کعبہ شریف اور مسجد اقصی شریف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی صرف 2 قبلوں کا سفر کرو؟ ٹھیک ہے، یہ جو جس شخص کو امام مانتے ہیں ابن تیمیہ، اور معاذ اللہ جس نے مدینہ شریف کے سفر کو گناہ کا سفر قرار دیا تھا، اس کی تشریح غلط تھی. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں و مسجدی میری مسجد. تو قرآن میں تو یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ وہ آیت ہے جو وہابی اپنی عبادت گاہوں میں کثرت سے لکھتے ہیں، نمایاں کر کے لکھتے ہیں کہ مسجدیں تو بے شک اللہ کی ہیں، اور یعنی نہ پکارو کسی کو سوائے اللہ کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہابیوں کی اس آیت کی تشریح بھی غلط ہے، کیونکہ دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز مساجد میں ہوتی ہے، اور باجماعت کانگریگیشنل پریئر کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور ہر اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام پکارا جاتا ہے. جہاں اللہ اکبر کا نام ہے، اللہ اکبر کا کلمہ ہے، وہاں پہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی دہرایا جاتا ہے. گویا کہ اللہ کا نام، محمد الرسول اللہ کا نام. لہذا وہابیوں کی جو یہ تشریح ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو ہر ہونے والی اذان وہابیوں کے ترجمے کی، وہابیوں کی تشریح کی، وہابیوں کی تعویلات کی نفی کرتی ہے. وہابی مذہب کا رد بذات خود اذان میں موجود ہے، نماز میں موجود ہے. اور ابھی ہم واپس آ جاتے ہیں کہ یروشلم کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 مسجدوں کا سفر کرو، مسجد الحرام، مسجد الاقصی و مسجدی میری مسجد. تو اللہ قرآن میں فرمائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد تو اللہ کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور مالک و مختار بنائے جانے کا ثبوت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں وہ مسجدی میری مسجد. یہ ہے وہ عقیدہ جو امام احمد رضا امام اہل سنت نے بیان کیا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بے شک یا اللہ یہ تیری مسجدیں ہیں، پر حضور یہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی یہ میری مسجد ہے. اور حدیث نمبر 1189 میں مسجدی کی جگہ پہ وہ مسجد الرسول لکھا گیا ہے. تو بات تو پھر وہی ہے کہ مسجد اللہ کی قرار نہیں دی گئی، مسجد نبوی نبی کی مسجد قرار دی گئی ہے. آج بھی دنیا کا ہر مسلمان اس مسجد کو مسجد نبوی کہتا ہے، اور یہ لفظ مسجد نبوی ساری دنیا کے مسلمانوں کے منہ پہ رائج ہے، رواج پا چکا ہے، صدیوں کا تسلسل ہے. امت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مسجد مسجد نبوی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، جس کو جو شان چاہے عطا فرمائے. اور رسول اللہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضور ہی ان دونوں قبلوں کے حقیقی جانشین ہیں، وارث ہیں، حقدار ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے جانشین، سب کے وارث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ وہ تو 2 قبلے ہیں،
ان کی طرف سفر کرو یا پھر میری مسجد کی طرف سفر کا قصد کرو، ان 3 مساجد کے علاوہ کوئی سفر کا قصد نہ کرو۔ یہ عبادت والے سفر کا معاملہ ہے، کاروباری سفر کو اس میں مکس نہ کریں، وہ ایک اور معاملہ ہے۔ تو اب اس کو پھر پڑھیں، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی۔ تو یہ لا تشد الرحال والی حدیث دورہ حدیث کروانے والوں کو بالخصوص یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حدیث اور اس طرح کی تمام احادیث یہ ثابت کرتی ہیں اسلامک زائونسٹ ٹولے کے لیے اور سب محبت والے عقیدت والے مسلمانوں کے لیے کہ مسجد الاقصی شریف اور کعبہ شریف کے حقیقی وارث وہ ہیں جو مسجد نبوی کے مالک و مختار ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب ان کے جو فالوورز ہیں، پیروکار ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ ان دونوں قبلوں کے وارث ہیں until unless کہ جناب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف نہ لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔